and I agree 100%. لیکن وہ کوئی نیا رشتہ نہیں تھا, وہ میری ماں تھی. اس کے لیے تو میں اپنی ایک کیا 100 زندگیاں قربان کر سکتا ہوں. پتہ ہے جب میں 3 سال کی تھی نا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میری منگنی پہ آئی اور مجھ سے ملے بغیر چلی. آ جاؤ موہد, آ جاؤ نا, میں کھڑی ہوں, آ جاؤ, میں پکڑ لوں گی. لڑکی جو ہے نا اپنی انگلی پر نا پورے گھر کو نچاتی ہے, جیسے رنگ لیڈر ہوتا ہے نا, سرکس کو ایسے نچاتا ہے. کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا عذاب ہے وہ پورا کھانا. موہد میرے اور طلحہ کے علاوہ کسی اور کے کلوز نہیں ہے. باپ کی عمر بھر کی عزت کو داؤ پر لگاؤ گی. تیر لگا نشانے پہ, میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میں تمہارے ہر رگ سے واقف ہوں. اور کیا نام اور مقام ہے پروفیسر صاحب کا یونیورسٹی, قسم کھا لی اس کو برباد کرنے کی. شاباش. میں تو وہ لڑکی ہوں نا جو کیریکٹر لیس چیٹ کرتی ہے اور جسے تمہیں نفرت. تم نے جتنے پیار سے موہد کو اپنے پاس رکھا ہے اپنی ثابت ہو. چاہے معاف کرنا تو دور کی بات, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کبھی محبت کبھی نفرت, یہ میں نہیں کر سکتی. ساری محبت چاہیے اور نہ مجھے تمہاری نفرت چاہیے. لوٹ مار سیل میں 4 مارکس ایسے ہی دے دی. ہاں انشاءاللہ, اور اگلے سیمیسٹر میں بھی سیکنڈ لیڈ پر ہی رہے گی. پہلے چمچ اور اب باداموں سے نفرت کروا کے ہی رہے گی یہ لڑکی. سر, اکثر زیادہ چلاک بننے کی کوشش میں انسان بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتا ہے. اللہ نے جو 4 ایکسٹرا بیٹریز لگوا کر بھیجا زمین پر, ابھی بھی نئی فلم کی اسکرپٹ چل رہی ہے اس کے دماغ. بہت بڑا صدمہ ہے. آپ میری منگنی پہ آئے اور مجھ سے ملے بغیر چلی گئی. اب سے ملنے کی کوشش کرنا نہ کرنا تو ایک الگ بات. سبیکا کے ساتھ دنیا ختم نہیں ہوگی. اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم میرے اور موہد کے لیے سوچنا چاہیے. نام بھی بدل لیا اپنا بابا سے. مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں. بابا جو نقصان ہو چکے ہیں اس کے بعد میں مزید نقصان سہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ گھر میں آپ کی کوئی پکچر ہے, نہ کسی البم میں آپ کی تصویر. ویری سیڈ. بابا اور دادوں نے مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی, اور آپ کی غیر موجودگی کی تو بالکل بھی نہیں. انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو آپ مجھے نہیں دے سکتے. السلام علیکم دوستو. ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عابد صاحب طلحہ سے کہتے ہیں, طلحہ میں چاہتا ہوں کہ تم روشی سے شادی کر لو, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ روشی کے علاوہ کوئی بھی لڑکی موہد کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو سکتی ہے جتنا کہ روشی ہو گئی ہے. اور موہد بھی روشی کی کمپنی کو کافی انجوائے کرتا ہے. دوستو یہ سن کر طلحہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. پھر وہ اپنے ڈیڈ سے کہے گا, ڈیڈ روشی صرف اور صرف میرے آفس میں کام کرتی ہے, میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں. اور رہی بات موہد کی, تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ موہد روشی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے, لیکن ڈیڈ میں صرف موہد کی خوشی اور اپنی خوشی کی خاطر روشی کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتا نا. دوستو آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کے دل میں بھی روشی کے لیے جگہ پیدا ہونے لگے گی, لیکن وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جبکہ دوسری طرف عابد صاحب کو اب یہ لگنے لگے گا کہ اب وہ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اسی وجہ سے اب وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ طلحہ کی شادی روشی سے کر دینی چاہیے. اسی لیے اب وہ جلد سے جلد طلحہ کا گھر بسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر مر سکیں, جس کے بعد وہ روشی کے ماں باپ سے طلحہ کے لیے روشی کا ہاتھ مانگے گا. یہ سن کر روشی کے والد سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیں گے. دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روشی کی بڑی بہن ماہی کی شادی ہوگی, تو اس میں طلحہ اور اس کے ڈیڈ کو بھی انوائٹ کیا جائے گا, جہاں پر روشی کے گھر والے طلحہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور پھر وہ بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے. جس کے بعد روشی کے گھر والے روشی سے بھی طلحہ سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے. یہ سن کر روشی فوراً سے ہاں کر دے گی, اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. ارطغرل پر تشدد جاری تھا. اسے ایک شکنجے میں جکڑ کر پانی میں غوطے دیے جا رہے تھے کہ
شہاب الدین کے ایک وفادار سپاہی نے قید خانے میں پہنچ کر باقی سپاہیوں کو کھانے کے لیے باہر بھیج دیا اور موقع ملتے ہی ارطغرل کو شکنجے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ہی ایک سپاہی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ آپ جلدی سے سپاہی کی وردی پہن لیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ارطغرل سے کہا۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ زندان سے باہر آ گیا۔ اسی دوران کماندار ناصر بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے زندان کو خالی دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سپاہیوں کو ہر طرف پھیل کر ارطغرل کو ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ارطغرل کے فرار کی خبر کسی صورت العزیز تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ادھر ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بس میری حد یہیں تک ہے محترم، آپ اس طرف چلے جائیں، سیدھا ناصر کے کمرے کی طرف نکلیں گے، بہت خطرناک آگ میں کود پڑے ہیں آپ، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ ایک راہداری میں پہنچ کر ارطغرل کو آزاد کرانے والے سپاہی نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ مزید مدد کرنے سے قاصر تھا۔ یاقوت نے صحیح کہا تھا، تم واقعی دلیر آدمی ہو۔ ارطغرل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آنے والے دو سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے مہارت سے ان کا حملہ روکا اور پھر بنا وقت ضائع کیے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد جلد ہی وہ ناصر کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکمے سپاہیوں کو کوستا ہوا اندر آ گیا۔ ارطغرل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ ہو گیا تھا۔ ناصر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ موقع پاتے ہی ارطغرل اوٹ سے باہر آ گیا اور پلک جھپکتے میں ناصر کے گلے پر تلوار رکھ دی۔ کیا چاہتے ہو تم ارطغرل؟ وہ ارطغرل کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ تمہاری اصلیت حلب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل نے تلوار کا دباؤ گلے پر بڑھا دیا۔ پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا ہوگا، جیتے جی تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، ناصر نے جواب دیا۔ تو کیا خود کو تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھ سکو گے تم؟ اتنے بہادر نہیں ہو تم ناصر، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ تمہارا چہرہ کفن کی طرح سفید پڑا ہوا ہے۔ ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہیں ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں کہ تم
نے کتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہے ارطغرل۔ سلیبی تمہارا اور تمہارے قبیلے کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ مارنا چاہتے ہو تو مار دو مجھے، ذرا خوف نہیں مجھے۔ ناصر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میرے تعاقب میں تم نے اپنے بہترین سپاہی بھیجے تھے، وہ جو کبھی واپس تمہارے پاس نہیں آئے۔ مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں، وہ سب میرے نزدیک خارش زدہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں اتنے مار دیے وہاں ایک اور سہی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارطغرل اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ ناصر نے نئی چال چل دی۔ اگر میرا بال بی بی کا ہوا تو جس کی خاطر تم نے اتنی اذیتیں سہی ہیں وہ شہزادی حلیمہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارطغرل چونکا۔ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو ارطغرل؟ ہر بات پر نظر ہے ہماری۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو شہزادہ نعمان، حلیمہ سلطان، اس کا بھائی شہزادہ یگت اور تمہارا ساتھی ترگت سب اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے یہ سب کچھ بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ کماندار ٹائٹس کا تیر تو حلیمہ سلطان کی جان نہ لے سکا، مگر میرے پاس بے شمار آدمی ہیں محل میں یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ارطغرل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے تلوار پیچھے کر لی۔ کیا ہوا ارطغرل؟ ہاتھ کانپنے لگے ہیں کیا میری گردن کاٹتے ہوئے؟ مرد بنو، خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے۔ ناصر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ پہلے ایک ایک کر کے میں تمہارے وفاداروں کو مار ڈالوں گا، پھر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ارطغرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کماندار ناصر کے 2 سپاہی اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ناصر کو مشکل میں دیکھا وہ ارطغرل پر حملہ آور ہو گئے۔ ارطغرل بھی چوکس تھا، اس نے چند لمحوں میں ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناصر کو وہیں چھوڑ کر ارطغرل کمرے سے باہر آیا تو دور سے آنے والے سپاہی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ ارطغرل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک راہداری میں مڑتے ہی سامنے دکھائی دینے والے کمرے کی طرف لپکا، لیکن اس لمحے میں وہ دیکھ چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی اسے وہاں چھپتا دیکھ چکی تھی۔ چند لمحے میں تعاقب کرنے والے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تو لڑکی نے چلا کر محافظوں کی توجہ دوسرے راستے کی طرف مبذول کرا دی اور وہ سب اسی طرف نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی لڑکی آگے بڑھی اور ارطغرل کو کمرے سے نکال کر اپنے ساتھ ایک محفوظ مقام پر لے گئی۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، اس جگہ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا تو لڑکی دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، میں لیلا ہوں، آپ نے جس شخص کی جان بچائی میں ان کی بھانجی ہوں۔ وزیر اعظم شہاب الدین میرے ماموں ہیں۔ لڑکی نے اپنا تعارف کرایا۔
یعنی العزیز کی بہن ہیں آپ؟ ارطغرل چونکا۔ جانتی ہوں میرے ماموں کو بھائی کے چنگل سے کس طرح بچایا آپ نے۔ جان پر کھیل کر انہیں نکال لے گئے آپ۔ دشمن نہیں ہوں میں آپ کی۔ اس نے العزیز کے ذکر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حلب میں کون دوست ہے اور کون دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا، ارطغرل نے کہا۔ اس شہر کو اگر کوئی شخص صلیبیوں سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف ماموں جان ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی مدد کی۔ ماموں جان کا دوست میرا بھی دوست ہے، لیلا نے جواب دیا۔ ایسا تو نہیں کہ دوست کے روپ میں دشمن نکلیں آپ بھی؟ ہرگز نہیں۔ آج رات آپ یہیں گزاریں، صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے نکال دوں گی۔ لیلا نے روشن دیا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظاہر ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں، ارطغرل نے جواب دیا اور لیلا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی تو اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں۔ کچھ کھا لیجئے گا، جنگ میں طاقت بحال رہنا لازمی ہے۔ ساتھ ہی آپ کے لیے لباس بھی لے آئی ہوں، یہی پہن کر صبح آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے لیے خود کو مزید خطروں میں نہ ڈالیں، ارطغرل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ ماموں جان جس طرح پہلے وزیر اعظم تھے پھر سے ہو جائیں۔ ابھی ہر طرف سخت پہرا ہے، صبح تک اسی پر گزارا کریں۔ میں آپ کو محل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ اصل مسئلہ محل سے نکلنا نہیں، ناصر ہے۔ تمام سازشوں کا تانا بانا اسی نے بنا ہے۔ ارطغرل نے لیلا سلطان کو محل میں اپنی موجودگی کے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا کر دروازے کا پردہ گرا دے اور خدا کی نظر سے جو پوشیدہ ہے دعا کر، تب تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اجر دے گا۔ اور تو بت پرستوں کی طرح رٹے رٹائے جملے نہ دہرایا کر، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے باعث ان کی دعائیں سنی جائیں گی۔ تو ان کی مانند مت بن، کیونکہ تیرا رب تیرے مانگنے سے پہلے ہی تیری تمام حاجتوں سے واقف ہے۔ تو یہ دعا کیا کر کہ اے میرے رب، تو یہ دعا کیا کر کہ اے میرے رب، میرے حبیبوں کا نام بلند کر دے۔ اے میرے رب، میرے حمایتیوں کا نام بلند کر دے، میرے ساتھیوں کا نام بلند کر دے، آمین۔ ایزا دورہ نے دعا مکمل کر کے صلیب کا نشان بنایا اور یگت کی جانب دیکھا۔ ان دنوں یگت اسی کے زیر نگرانی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے عیسائیت کی طرف راغب کر رہی تھی۔ یہ ذمہ داری استاد اعظم اور کارڈنل تھامس نے اسے سونپی تھی۔
دعا کے بعد دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر پہنچ گئے۔ جب ایزادورا سو گئی تو یگت اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر سورہ فلق کی تلاوت کرنے لگا۔ دعا پڑھ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب قلعے کے باسی سو رہے تھے، عارفین پادری کے بھیس میں اپنے کمرے سے نکلا اور زندان میں پہنچ گیا۔ وہاں چند پہرے دار بھی موجود تھے جو ترگت کی نگرانی کر رہے تھے۔ ترگت نے وہاں موجود پہرے داروں کو اپنی جانب متوجہ کر کے مشروب پیش کیا اور بولا، یہ لو میرے بچے، یہ لو میرے بچوں، خداوند کے نام کا جام پیو۔ تمہارا یہ مقدس فریضہ یقیناً تمہیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ شیطان کی پیروکار اس روح کو خداوند یسوع مسیح کے راستے پر لانا لازم ہے۔ عارفین نے پہیے پر بندھے ہوئے ترگت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور چھاگل سے گلاسوں میں مزید مشروب انڈیلتے ہوئے محافظوں سے مخاطب ہوا، لو میرے بچوں، جاؤ یہ مقدس شراب، جاؤ یہ مقدس مشروب اپنے بھائیوں کو بھی دو تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ سپاہی گلاس تھامے اور دوسرے سپاہیوں کی طرف چل دیا جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس کے جاتے ہی عارفین ترگت کے قریب آ گیا۔ میرے شیر جوان، کیسے ہو ترگت؟ یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی سے بھری چھاگل ترگت کے خشک ہونٹوں سے لگائی تو پیاسا ترگت غٹا غٹ پانی پینے لگا۔ بس بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، تھوڑا صبر اور پھر تم آزاد ہوگے، یہ وعدہ ہے تم سے۔ اس نے ترگت کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ جانتا ہے ان جیسے شفاق لوگ نہیں دیکھے میں نے۔ ترگت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یگت کو اور تمہیں صحیح سلامت نکال لے جاؤں گا میں یہاں سے انشاءاللہ۔ عارفین پرعزم تھا، اللہ کرے، لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں تو قبیلے جا کر انہیں بتانا کہ میں نے کتنا ظلم سہا ہے، اور میری منگیتر آئگس سے کہنا کہ ترگت ایک پل کو بھی تمہیں نہیں بھولا۔ اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں ساتھ رہی۔ آئگس کو یقین دلانا کہ میں اس سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سب تم خود کہو گے آئگس سے۔ تم سے وعدہ ہے میرا، بہت جلد آزاد کرا لوں گا تمہیں۔ عارفین نے اسے پانی پلایا اور واپس جاتے ہوئے بولا، یا صبور پڑھتے رہو، یا صبور۔ یہ کہہ کر عارفین واپس چلا گیا اور ترگت یا صبور کا ورد کرنے لگا۔ وہاں سے عارفین کا رخ ایزادورا کی آرام گاہ کی طرف تھا۔ وہاں اسے یگت سے ملنا تھا۔ عارفین دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ ایزادورا اور یگت گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے یگت کو جگا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا۔ یگت غور سے سنو، تمہیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ یگت چونکا۔
تمہیں مارکوس سے زندان کی چابی حاصل کرنی ہے کسی بھی طرح۔ عارفین اسے سمجھا رہا تھا جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ایزادورا بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگلے روز جب استاد اعظم قلعے میں ایک عبادت کے دوران دعا کروا رہے تھے تو ایزادورا بھی یگت کے ساتھ اس دعائیہ تقریب میں موجود تھی۔ اس وقت یگت مارکوس کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی سب لوگ عبادت میں مصروف ہوئے، یگت نے مہارت سے مطلوبہ چابی مارکوس کے لباس سے علیحدہ کر کے اپنے قبضے میں لے لی۔ ایزادورا جو کہ بظاہر دعا میں شریک تھی، یگت کی اس کارروائی کو دیکھ لینے کے باوجود خاموش رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایزادورا نے یگت کو کمرے میں چھوڑا اور خود اس صحن میں پہنچ گئی جہاں ترگت کو پہیے سے باندھ کر چکر دیے جاتے تھے۔ اس نے قریب پہنچ کر ترگت کے چہرے پر پانی سے چھینٹے مارے۔ اور اس کی آنکھیں کھلتے ہی بولی، خاصے سخت جان ہو تم۔ یہاں سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، توقع سے کہیں زیادہ برداشت ہے تم میں۔ اتنی اذیتیں دیں مگر مذہب نہیں چھوڑا تم نے، آفرین ہے۔ یہ بہادری کی نشانی ہے اور میں بہادروں کو پسند کرتی ہوں۔ ایزادورا بولے چلی جا رہی تھی لیکن ترگت نے اس کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دی۔ چنانچہ وہ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوئی، تم بولتے بھی بہت کم ہو، مگر ایک نام سن کر یقیناً تم بول اٹھو گے، آئگس۔ بے ہوشی کے عالم میں بار بار یہی نام لے رہے تھے تم۔ کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے؟ ایزادورا کی یہ کوشش بھی ناکام رہی تھی۔ ترگت اب بھی خاموش تھا۔ مطلب قسم کھا لی ہے کہ کچھ نہیں بولو گے؟ ٹھیک ہے تو میں جا رہی ہوں۔ ایزادورا مایوسی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کے قاتل کا پتہ؟ ہاں، بابا کے بارے میں زندان میں کبھی داخل نہیں ہوئی، مگر جانتی ہوں وہاں جونی نامی ایک قیدی ہے۔ زندان میں تو بس ایک مسلمان قیدی ہے جس کا نام عمر ہے۔ اس قیدی سے تم صرف ایک بات پوچھنا کہ وہ ایزادورا نامی کسی لڑکی کو جانتا ہے۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو تمہاری آزادی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤں گی۔ ایزادورا نے کہا، اس کے لہجے میں آس تھی۔ اس کا جواب تم تک کیسے پہنچاؤں گا؟ ترگت نے پوچھا۔ شہزادے یگت کے ذریعے، ایزادورا نے جواب دیا تو ترگت خاموش ہو گیا۔ کارڈینل تھامس کوئی تحریر لکھنے میں مصروف تھا کہ استاد اعظم پرجوش انداز میں وہاں پہنچ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ پاپائے اعظم کو جو مکتوب آپ نے لکھے تھے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی میرے عزیز دوست کارڈینل تھامس۔ ظاہر ہے جب یہ معلوم ہو گیا تمہیں تو یہ بھی جان لیا ہوگا کہ میں نے کیا لکھا تھا، پیٹروچو۔
کارڈینل تھامس کا لہجہ پرسکون تھا۔ دیکھ لیا آپ نے جاسوسی کا کیسا نظام ہے ہمارا؟ ہمارے وسائل لامحدود ہیں اور ساری دنیا پر صلیبی حکمرانی قائم کرنے کا ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہوتا دیکھیں گے آپ، لیکن ابھی مجھے اتنی دلچسپی نہیں اس منصوبے میں۔ اگر آپ کو پاپا اعظم بنا دیں تو یہ دلچسپی کافی بڑھ جائے گی پیارے دوست تھامس۔ استاد اعظم نے کھلے لفظوں میں اس سے ایک بڑی پیشکش کی تو کارڈینل تھامس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم آگے بڑھا کر بوسے کے لیے اپنا ہاتھ استاد اعظم کی جانب بڑھا دیا۔ جواباً استاد اعظم نے مسکرا کر گھٹنے زمین پر ٹیکے اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ آپ کارڈینل تھامس کا ہاتھ استاد اعظم کے کاندھے پر تھپکی دے رہا تھا۔ اب کارڈینل تھامس کا ہاتھ استاد اعظم کے کندھے پر تھپکی دے رہا تھا، جو یقیناً صلیبیوں کے لیے اچھی خبر تھی۔ سردار سلیمان شاہ حلب روانہ ہو چکے تھے۔ کردوغلو دلی دمیر اور الیاس فقیہ بھی ان کے ہمسفر تھے۔ حلب شہر میں داخل ہو کر وہ سیدھے درگاہ پہنچ گئے جہاں ردوان اور بمسی پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی اور پھر تفصیل سے تمام حالات و واقعات بیان کر دیے۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہاب الدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلیمان شاہ ان سے گرم جوشی سے ملے اور کہا، شہاب بھائی، آپ نے ہمارے قبیلے کی بہتری کے لیے جو کوششیں کیں وہ سب ہمیں دوان اور بمسی سے معلوم ہو گیا ہے۔ آپ پر آنے والی مصیبت کا بھی بتا دیا ہے انہوں نے۔ اگر مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ بالکل محفوظ ہوں گے۔ آپ ہمارے قبیلے کے پڑاؤ چلیں، وہاں صلیبی تو کیا کوئی دشمن بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا انشاءاللہ۔ سلیمان شاہ، اس محبت کا بے حد ممنون ہوں میں۔ آپ لوگ پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں، میں ان مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہاب الدین نے محبت سے کہا، نہیں جناب، حق کی راہ میں مشکل اٹھائیں، شرف ہے یہ ہمارے لیے۔ سلیمان شاہ کے اصرار پر جلد ہی شہاب الدین نے ان کی میزبانی قبول کر لی۔ وہ ان کی محبت کو ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے۔ عبد الرحمن الیاس فقیہ، دشمن کی نظروں سے بچا کر شہاب صاحب کو قبیلے لے جاؤ۔ سلیمان شاہ نے شہاب الدین کو سینے سے لگا کر اپنے جانبازوں کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ انہوں نے آسما کو بھی ان کے ساتھ ہی قبیلے میں بھیج دیا تھا۔ اپنی منظور نظر کنیز آسما کے غائب ہو جانے پر العزیز بہت پریشان تھا۔ شاہی محل سے یوں اچانک کسی کو غائب ہو جانا شاہی محل سے یوں اچانک کسی کا غائب ہو جانا نہایت خطرے کی علامت تھی۔ حلب کے شاہی محل میں محافظوں کی تعداد اتنی کم نہیں تھی کہ کسی کنیز کو تلاش نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس بارے میں تازہ تفصیلات جاننے کے لیے العزیز نے کماندار ناصر کو طلب کر لیا تھا۔ کماندار ناصر، کیا ابھی تک آسما کو تلاش نہیں کیا جا سکا؟
میرے آقا، خدشہ ہے کہ اسے بھی شہاب الدین کے ساتھیوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر العزیز خاموش ہو گیا اور پھر ناصر کو اپنے ساتھ آنے کا مشورہ اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ اپنے کمرہ خاص سے باہر نکلا تو سامنے سے آتے سلیمان شاہ کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ وہ اپنے وفد کے ہمراہ تھے اور العزیز کے سپاہی انہیں ملاقات کے لیے لا رہے تھے۔ میں قائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ ہوں اور آپ سے نہایت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ آذر پلوشہ سے کہتا ہے، اگر میں کسی بات پر تم سے روٹھ جاؤں تو تم منا نہیں سکتی مجھے۔ یہ سن کر پلوشہ کہتی ہے، روٹھنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، منانے والا 100 جتن کر سکتا ہے۔ اس پر آذر کہتا ہے، وجہ ہے، بالکل وجہ ہے روٹھنے کی۔ تم نے صبح مجھے جگایا نہیں، ناشتہ بھی نہیں بنایا اور اکیلی یہاں آ گئی۔ کیا میں اتنا غیر اہم ہو گیا ہوں تمہارے لیے؟ یہ سن کر پلوشہ کہتی ہے، میں نے جو کیا وہ میرا رد عمل تھا آذر۔ آپ کا تو رات سے موڈ خراب ہے، صاف لگ رہا ہے کہ آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ تو آذر کہتا ہے، ارے پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ اتنی بھاگ دوڑ تمہارے ساتھ کرنے کے بعد تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں خوش نہیں ہوں۔ یہ سن کر پلوشہ کہتی ہے، تو میری بات سمجھنے کی بجائے یہ کیوں کہا کہ مجھے صرف اپنی پڑی رہتی ہے اور میں آپا کا درد نہیں سمجھوں گی؟ میں نے صرف آپ کو پڑھائی کا کہا تھا آذر، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو رہیں میٹرک پاس۔ اور جہاں تک رہی آپا کی بات، تو میں گئی تھی میڈم کے آفس ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ دبئی گئی ہیں۔ جب تک ان کا سارا کام ان کے بھائی سپروائز کریں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو میرے خلوص پہ شک ہے تو خود جا کر ان کے اسسٹنٹ سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ سن کر آذر کہتا ہے، آئی ایم سوری، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن جب بھی میں آپا کی محرومیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو ان سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ اس پر پلوشہ کہتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میڈم آ جائیں تو میں ان سے ضرور بات کروں گی اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھرپور کوشش کروں گی۔ یہ سن کر آذر مسکرانے لگتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔